علاقہ ہے وہ بہرحال اسے الربع الخالی کہتے ہیں، یہ خالی ہے، وہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی نباتات ہیں، اس میں تو ایسا ریت بھی ایسی ہے کہ جس پر کوئی شے ٹھہر ہی نہیں سکتی، وہ سیدھی نیچے جاتی۔ ریت ایسی نہیں ہے جیسی ریت کے اوپر اونٹ چل رہا ہے، انسان چل رہے ہیں، تھوڑا سا پاؤں دھستا ہے، لیکن بس اتنا ہی ہے کہ تھوڑا آپ کو تکلیف ہو جائے گی پاؤں ذرا نکال کر چلنے میں، لیکن اس میں آپ دھستے تو نہیں چلے جائیں گے۔ البتہ دوسرے صحراؤں میں بھی کوئک سینڈز کہلاتے ہیں، ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کہ وہ ریت جو ہے مسلسل اندر جا رہی ہے، اور کہیں اس میں کسی کا پاؤں پڑ گیا تو وہ گیا، جیسے دلدل میں گیا ایسے اس کوئک سینڈ کے اندر بھی اس سے پھر بچنا نکلنا ممکن نہیں۔ کتنا ہی زور لگا لیجیے، کھینچ لیجیے اس آدمی کو، آپ کھینچ نہیں سکتے۔ لیکن خاص طور پر یہ جو پورا صحرا ہے ربع الخالی، یہ تو در ہے، اور یہ ہے اصل میں مسکن قوم عاد کا۔ قوم عاد کی زبردست تہذیب تھی، بہت بڑی زبردست قوم تھی یہ، انہی میں شداد تھا جس نے کہ اپنی جنت بنائی تھی، اور اب وہ شداد کا شہر بھی نظر آ گیا، کیونکہ اب تو وہ ذرائع ہیں جو زمین کے نیچے آپ دیکھتے ہیں، وہ زمین کے اندر اسی ریت کے نیچے جو ہے وہ دبا ہوا شہر موجود ہے، اس کو دیکھ لیا گیا ہے، شداد کی جنت۔ اس میں بڑے بڑے ستون جو ہیں، بڑی مضبوط فصیل، اور فصیل کے اوپر کھڑے ہوئے جو ستون تھے، یہ جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید نے کہ ذات العماد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔